آج اکثر ہمارے نوجوانوں کو 3 چیزیں بتائی گئیں، بھائی موت آئے گی، قبر ہے، قیامت ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے۔ کسی کو نہیں پتا برزخ کیا ہے۔ اس سارے سفر کے درمیان ایک بہت لمبا سفر ہے جسے برزخ کا نام دیا گیا۔ آج کسی جوان کو نہیں پتا کہ برزخ کیا ہے، مجھے برزخ سے کیسے گزرنا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے بھائی اتنے علماء روایات پڑھتے ہیں، کتنے بھی گنہگار ہو، محب اہل بیت ہو، قیامت کے دن جناب زہرا کہیں گی اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، اسے جنت میں بھیج دیا جائے، تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ گریہ کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ روایات صحیح ہیں، الحق ہیں، لیکن برزخ کا کیا ہوگا؟ آج یزید کہاں ہے؟ آج یزید کا باپ کہاں ہے؟ آج جتنے نیک صالحین خمینی جیسے، مرعشی نجفی جیسے، محمد تقی بافقی، آیت اللہ بہجت کہاں ہیں؟ کیا قبر میں سو رہے ہیں؟ قیامت تو ہوئی نہیں، حساب و کتاب تو ہوا نہیں، اس وقت وہ کہاں ہیں؟ ابھی اگر میں مر جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا ہر انسان جو مرتا ہے، یہ تمام تر روایتیں جو لکھی گئی ہے کہ منکر و نکیر قبر میں سوال کریں گے۔ قبر سے مراد کیا ہے؟ قبر سے مراد ہے برزخ۔ یہ قبر نہیں جو مٹی کی قبر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں انسان کا جسم گل جاتا ہے، یہ قبر نہیں ہے۔ قبر سے مراد برزخ ہے۔ روح مکمل دفن ہونے کے بعد برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے، برزخی جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں اگر ہمارا محب ہوگا، اگر خطا کی ہے تو اللہ کی یہ بھی نعمت ہے کہ اس پر برزخ میں عذاب ہوگا۔ اگر شراب پیا ہے برزخ میں عذاب ہوگا، اگر تارک الصلاۃ تھا برزخ میں عذاب ہوگا، اگر والدین کا احترام نہ کرتا تھا برزخ میں عذاب ہوگا، اگر خمس کی ادائیگی نہ دیتا تھا برزخ میں عذاب ہوگا، اگر زکات نہ دیتا تھا برزخ میں عذاب ہوگا، تمام تر فروع دین جن کا انکار کرتا تھا برزخ میں عذاب ہوگا۔ فرمایا شفاعت کا تعلق قیامت سے ہے، برزخ سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت اگر مدد کریں گے تو قیامت کے دن، یعنی پوری زندگی گناہ کیے لیکن عزادار تھا، پوری زندگی نافرمانی کی لیکن عزادار تھا، اب بی بی فرماتی ہیں یہ برزخ میں جائے گا کیونکہ ہمارا محب ہے، خدا برزخ میں سے پاک کرے گا۔ کس کے ذریعے؟ عذاب کے ذریعے پاک کرے گا۔ اب جب قیامت کے دن آئے گا پھر بھی نام اعمال میں وہ گناہ تو لکھے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں کہ جہنم میں عذاب دیکھنے سے ہر انسان پاک ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہوتا 1000 سال سو گزر گئے، یزید ابھی تک جل رہا ہے، پاک نہیں ہوا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ شمر ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں بھی پاک نہیں ہوگا۔ خرملہ ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں پاک نہیں ہوگا۔ ابن ملجم ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں پاک نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ نعمت پروردگار ہے، اگر محب ہو اور گناہ کیے ہیں تو برزخ میں عذاب کو چکھنا پڑے گا۔ اب بی بی فرماتی ہیں اگر برزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو بی بی کیا کرے؟ فرمایا توبہ کرو۔ آسان طریقہ ہے برزخ کے عذاب سے، وہاں کوئی اہل بیت مدد کرنے نہیں آئیں گے، مدد ہے قیامت سے۔ شفاعت کا تعلق قیامت سے ہے، تمام تر قرآن کی آیتوں کا تعلق قیامت سے ہے، برزخ سے نہیں ہے۔ برزخ میں اکیلا چلنا پڑے گا۔ فرمایا اس کا کفن اٹھایا جائے گا، اس کے نام اعمال لکھے جائیں گے، اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں اتنا وزن زیادہ ہوگا اس کے گناہوں کا کہ کمر جھک جائے گی۔ اب یہ برزخ میں چلے گا۔ یہی عمل جو رمضان کا عمل ہے، 1000 مرتبہ روزانہ جو سورہ انا انزلنا پڑھتا ہے، وہ اپنے برزخ کا عمل دیکھ سکتا ہے۔ آیت اللہ عظمہ طباطبائی نے اپنی برزخ کو دیکھا۔ ہمارے ابھی ایک دوست ہے، انہوں نے قبلہ میں نے برزخ کا سفر دیکھا ہے۔ ہر انسان اپنے برزخ کا سفر دیکھ سکتا ہے کہ ابھی میں کس حال میں ہوں، کہ ابھی آ کر بہتری انجام دے۔ بی بی نے فرمایا اب تیری مرضی ہے، تو اگر اپنے گناہوں کو عذاب سے دھونا چاہتا ہے تو جا کر برزخ میں دھو، اگر دنیا میں اپنے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے تو بی بی نے کہا شب قدر میں توبہ کے آنسو بہاؤ، رمضان کے مہینے میں توبہ کے آنسو بہاؤ۔ یہ شب قدر